السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 159 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ تو اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم دل، شفیق اور رحیم و کریم بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں اس درجے لطف و کرم اور شفقت و رحمت پیدا فرمائی کہ غزوہ احد جیسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب کا اظہار نہ فرمایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن کس قدر اذیت و تکلیف پہنچی تھی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج ہوتے اور میل برتاؤ میں سختی سے کام لیتے، سخت مزاج ہوتے اور میل برتاؤ میں سختی سے کام لیتے تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاتے۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف فرما دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی تو کیا شان ہیں۔ اللہ عز و جل نے توریت و انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا ذکر فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے زید بن ثانہ کی ہدایت کا ارادہ فرمایا تو زید بن ثانہ نے کہا، میں نے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور کی زیارت کی تو اسی وقت آپ میں نبوت کی تمام علامات پہچان لی، البتہ دو علامتیں ایسی تھیں جن کی مجھے خبر نہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں یا نہیں۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب پر سبقت لے جاتا ہے، اور دوسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا زیادہ جہالت کا برتاؤ کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ میں موقع کی تلاش میں رہا کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم دیکھ سکوں۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجروں سے باہر تشریف لائے، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ دیہاتی جیسا ایک شخص اپنی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، فلاں قبیلے کی بستی میں رہنے والے خیت اور خشک سالی کی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر تم لوگ اسلام قبول کر لو تو تمہیں کثیر رزق ملے گا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ڈر ہے کہ جس طرح وہ رزق ملنے کی امید پر اسلام میں داخل ہوئے، کہیں وہ رزق نہ ملنے کی وجہ سے اسلام سے نکل نہ جائیں۔
اگر ممکن ہو تو ان کی طرف کوئی ایسی چیز بھیج دیں جس سے ان کی مدد ہو جائے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف دیکھا اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو دکھایا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے کچھ باقی نہیں بچا۔ زید بن سعنہ کہتے ہیں، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ایک مقررہ مدت تک فلاں قبیلے کے باغ کی معین مقدار میں کھجوریں مجھے بیچ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے یہودی، ایسے نہیں، میں ایک مقررہ مدت تک اور معین مقدار میں کھجوریں تمہیں بیچوں گا، لیکن کسی باغ کو خاص نہیں کروں گا۔ زید بن سعنہ کہتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ میں نے ایک مقررہ مدت کی تک معین مقدار میں کھجوروں کے بدلے 80 مثقال سونا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا اس شخص کو دے کر فرمایا، یہ سونا ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو اور اس کے ذریعے ان کی مدد کرو۔ زید بن سعنہ کہتے ہیں، جب وہ مدت پوری ہونے میں 2 یا 3 دن رہ گئے تو میں نے مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اقدس پکڑ کر تیز نگاہ سے دیکھتے ہوئے یوں کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حق ادا کرو۔ اے مطلب کے خاندان والو، تم سب کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو اور ٹال مٹول کرنا تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ اس دوران میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں ان کے چہرے پر گھوم رہی تھیں۔ انہوں نے جلال بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے مجھ سے فرمایا، اے دشمن خدا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات اور ایسی حرکت کر رہے ہو؟ اس خدا کی قسم جس نے انہیں حق کے ساتھ بھیجا، اگر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ابھی اپنی تلوار سے تیرا سر اتار ڈالتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پرسکون انداز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگے اور مسکرائے، پھر ارشاد فرمایا، ہم دونوں کو اس کے علاوہ چیز کی زیادہ ضرورت تھی کہ تم مجھے اچھے طریقے سے ادائیگی کا کہتے اور اسے اچھے انداز میں مطالبہ کرنے کا کہتے۔ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اسے اس کا حق دے دو اور 20 سا کھجوریں اس کے حق سے زیادہ دے دینا۔ زید بن سعنہ کہتے ہیں، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے زیادہ کھجوریں دیں تو میں نے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے زیادہ کھجوریں کیوں دی جا رہی ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو میں نے تمہیں ڈانٹا اس کے بدلے اتنی کھجوریں تمہیں زیادہ دے دوں۔ میں نے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، میں یہودیوں کا عالم زید بن سعنہ ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں کہیں اور ان کے ساتھ جو حرکت کی وہ کیوں کی؟ میں نے کہا، میں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کرتے ہی آپ میں نبوت کی تمام علامات پہچان لی تھی۔ البتہ ان 2 علامتوں کو دیکھنا باقی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب پر سبقت لے جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا زیادہ جہالت کا برتاؤ کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ بے شک میں نے یہ علامتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پالی ہیں، تو اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ گواہ ہو جائیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا۔ میں بہت مالدار ہوں، آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے اپنا آدھا مال تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر صدقہ کر دیا۔ پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو، یعنی اہم کاموں میں ان سے مشورہ بھی لیتے رہیں، کیونکہ اس میں ان کی دلداری بھی ہے اور عزت افزائی بھی، اور یہ فائدہ بھی کہ مشورہ سنت ہو جائے گا اور آئندہ امت اس سے نفع اٹھاتی رہے گی۔
پھر جب مشورے کے بعد آپ کسی بات کا پختہ ارادہ کر لیں تو اپنے کام کو پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور ان کی مدد کرتا اور انہیں اس چیز کی طرف ہدایت دیتا ہے جو ان کے لیے بہتر ہو۔ مشورے کے معنی ہیں کسی معاملے میں دوسرے کی رائے دریافت کرنا۔ مشورہ لینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ مشورے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لیں تو اسی پر عمل کریں اور اللہ عز و جل پر توکل کریں۔ تو توکل کے معنی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرنا اور کاموں کو اس کے سپرد کر دینا۔ مقصود یہ ہے کہ بندے کا اعتماد تمام کاموں میں اللہ عز و جل پر ہونا چاہیے، صرف اسباب پر نظر نہ رکھے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ عز و جل پر بھروسہ کرے تو ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ اسے کافی ہوگا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو دنیا پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے سپرد فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ عز و جل پر جیسا چاہیے ویسا توکل کرو تو تم کو ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں الحمدللہ، وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو شکم سیر لوٹتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔